زبیر شاہ نے گاڑی کی چابی انگلی پر گھماتے ہوئے بیزاری سے ہسپتال کی طرف دیکھا۔ سفید اور نیلے رنگ کی عمارت، شیشے کے بڑے بڑے دروازے، اندر آتی جاتی سفید کوٹ پہنے مصروف شکلوں والے لوگ، یہ سب کچھ ہمیشہ کی طرح اسے بورنگ لگا، مگر آج بھی اسے مجبوراً آنا پڑا تھا، والد صاحب کے کہنے پر، ورنہ سے کوئی شوق نہیں تھا کہ وہ اس سنجیدہ ماحول میں بہو پر بات کرتا۔ گہری سانس لے کر اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور لمبے ڈگ بھرتے ہوئے اندر چلا آیا۔ اندر کی فضا ٹھنڈی اور خاموش تھی، مگر ایک مخصوص بو جو ہر ہسپتال میں ہوتی ہے اس کی ناک میں گھس گئی۔ اسے یہ بو ہمیشہ سے پریشان کرتی تھی، جیسے اس میں بیماری، تکلیف اور سنجیدگی بنی ہو۔ وہ سیدھا ریسیپشن کی طرف بڑھا، جہاں پہلے سے ایک ڈاکٹر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ مسٹر زبیر شاہ، خوش آمدید، درمیانی عمر کے ڈاکٹر نے مصنوعی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ زبیر نے نرمی سے سر ہلایا اور جیب سے چیک نکالتے ہوئے بیزاری سے بولا، یہ چیک والد صاحب نے بھجوایا ہے، بس یہی دینا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک پکڑ کر اسباب میں سر ہلایا۔ آپ چاہیں تو ہسپتال کی ترقی کے حوالے سے کچھ مشورے؟ نہیں تھینکس، زبیر نے جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی بات ختم کی اور پلٹ کر جانے لگا۔ اچانک ایک نرم نازک وجود سے ٹکرا گیا، ایک ہلکی سی چیخ، پانی کے چھینٹے اور اس کے ہاتھ پہ ٹھنڈک کا احساس۔ زبیر نے چونک کر دیکھا، ایک نرس ہاتھ میں پانی کا گلاس تھامے حیرت سے بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ پانی کے چند قطرے زبیر کے ہاتھ اور قمیض پر گرے تھے، مگر وہ نرس جیسے بالکل ساکت ہو گئی تھی۔ زبیر نے جھنجھلا کر اپنے کپڑوں پر نظر ڈالی، خوش قسمتی سے زیادہ گیلے نہیں ہوئے تھے، مگر جب اس کی نظر دوبارہ اس نرس پہ پڑی تو وہ لمحہ جیسے ٹھہر سا گیا۔ وہ ایک کمسن لڑکی تھی، شاید 21-22 سال کی، دودھیا رنگت، نرم نین نقش اور وہ بڑی بڑی آنکھیں جو کسی بچے کی طرح شفاف لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کی جگہ ایک عجیب سا تاثر تھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر الفاظ لبوں پر نہ آ رہے ہوں۔ زبیر نے اسے غصے سے گھورا۔ وہ عادتاً لڑکیوں کے آگے نرم لہجے میں بات کرتا تھا، مگر یہاں یہ نرس، یہ نہ تو معذرت کر رہی تھی نہ ہکلانے کی کوشش کر رہی تھی، بلکہ بس اس پر ایک خاموش مگر گہری نظر ڈالے تھی۔ مسئلہ کیا ہے؟ زبیر نے ماتھے پہ بل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ وہ نرس ایک پل کو اور رکی، کہ بغیر کوئی لفظ کہے ایک دم وہاں سے چلی گئی، جیسے وہ رکنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ زبیر اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اس کی پونی میں بندھے سیاہ بال ہوا میں ہلکے سے لہرا گئے، اور اس کے جانے کے باوجود اس کی موجودگی کا ایک احساس وہاں رہ گیا۔ ایشل، کسی نے نرس کو آواز دی، اور تب زبیر کو اس کا نام معلوم ہوا۔ ایشل، زبیر شاہ نے ہولے سے اس کا نام دہرایا۔ اس نے بے شمار حسین چہرے دیکھے تھے، بے شمار لڑکیوں کے انداز، باتیں، مسکراہٹیں، مگر یہ خاموش نظریں، یہ نرمی، یہ بے نیازی، یہ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ ورنہ ایک منٹ کے لیے بھی اگر کوئی لڑکی سے ٹکراتی تو اس ایک منٹ میں بھی وہ زبیر شاہ کو امپریس کرنے کی بھرپور کوشش کرتی، لیکن یہاں تو گنگا الٹی ہی بہہ رہی تھی۔ اس کے اندر کچھ عجیب سا محسوس ہوا، جیسے کوئی نامعلوم احساس اس کے اندر سرایت کر رہا ہو۔ وہ کچھ پل تو اس منظر کے زیر اثر وہاں ہی کھڑا رہا۔ اسے لگا وقت تھم گیا ہے، سب رک گیا ہے۔ سر، آپ ٹھیک ہیں؟ اسی ڈاکٹر نے اسے ایسے مجسمہ بنے کھڑے دیکھا تو پوچھا۔ تب وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اس نے خود کو جھنجھوڑا اور سر جھٹک کر تیزی سے باہر نکلنے لگا، مگر وہ نظریں، وہ خاموش مگر پر اثر نظریں اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ایشل نرسنگ روم میں داخل ہوئی تو اس کے چہرے پر واضح خفگی تھی۔ اس نے جھنجھلاہٹ سے ہاتھ میں پکڑی فائل میز پر پٹکی اور بڑبڑاتے ہوئے اپنی نرس کیپ اتاری۔ یہ امیر زادے آخر دیکھتے کہاں ہیں؟ یا تو گاڑیوں میں بیٹھے ٹکر مارتے ہیں یا سیدھے چلتے ہوئے انسانوں سے۔ لگتا ہے ان کی آنکھیں سر پر لگی ہوئی ہیں۔ ثانیہ، جو اپنی شفٹ ختم کر چکی تھی اور کافی کا کپ ہاتھ میں لیے سکون سے بیٹھی تھی، ہنسی دبانے کی کوشش میں ناکام رہی۔ اب کیا ہوا؟ آج کس رئیس زادے کی شان میں گستاخی کر دی تم نے؟ اس نے مزاحیہ انداز میں پوچھا۔ ایشل نے غصے سے اسے گھورا۔ میں نے گستاخی کی؟ الٹا میں خود شکار بنی ہوں۔ کل سے یہ تیسرا امیر زادہ ہے جو مجھ سے ٹکرا گیا۔
لگتا ہے اسپتال نہیں کوئی رئیسوں کی ریس کورس میں کام کر رہی ہوں، جہاں دوسرے روز موز اور گھوڑے کو مجھ سے ٹکر مارنی ہوتی ہے۔ ثانیہ نے کہکا لگایا۔ واقعی تیسرا؟ ایشل کہیں تمہارے ستارے ان رئیسوں کی کشش میں تو نہیں آ گئے؟ ایشل نے جھجلا کر کندھے جھٹکے۔ کشش؟ ان کی حرکتیں دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے جیسے انہیں زمین پہ چلنے کا سلیقہ ہی نہیں۔ وہ جو آج ٹکرایا تھا اتنی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی خلائی مخلوق ہوں۔ کیسا تھا وہ؟ ثانیہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ وہی عام سا گھمنڈی، خود کو کسی شہزادے سے کم نہ سمجھنے والا امیر زادہ، ایشل نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ ثانیہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ کہیں تم زبیر شاہ کی بات تو نہیں کر رہی؟ ایشل نے پلکیں جھپکائیں۔ زبیر شاہ؟ یہ کون ہے؟ اوہ مائی گاڈ، تمہیں نہیں معلوم؟ ثانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ زبیر شاہ اسپتال کے ٹرسٹی کا اکلوتا بگڑا ہوا بیٹا۔ ایشل نے لاپرواہی سے ایک کندھا اچکایا۔ تو میرے لیے تو بس ایک اور لاپرواہ امیر زادہ ہے جو سمجھتا ہے کہ پوری دنیا اس کے جوتوں کے نیچے ہے۔ ثانیہ نے تیزی سے اس کے بازو کو پکڑا اور ادھر ادھر دیکھ کر آہستہ آواز میں بولی۔ ایشل، احتیاط سے بات کرو۔ اگر واقعی وہ زبیر شاہ تھا تو تمہیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہاں کسی نے بھی اس کے خلاف کچھ کہا تو نوکری گئی سمجھو۔ اچھا، ایشل نے ہنسی دبا کر کہا۔ ایشل، میں مذاق نہیں کر رہی، ثانیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ یہاں کام کرنے والی ایک نرس نے پہلے زبیر شاہ کی کسی بات کا برا مان لیا تھا اور اگلے ہی دن اسے نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ ایشل کے ماتھے پر شکنیں ابھری، کیونکہ وہ ابھی نئی نئی آئی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر اپنی نوکری کھونا نہیں چاہتی تھی۔ یہ نوکری اس کے لیے سب کچھ تھی، اس کی بقا، اس کی آزادی، اس کی ماں کی علاج کا واحد ذریعہ۔ ٹھیک ہے، میں محتاط رہوں گی، اس نے گہری سانس لی، مگر دل میں ابھی بھی زبیر شاہ کے لیے کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ یہ بہتر ہوگا، ثانیہ نے سر ہلایا، کیونکہ زبیر شاہ کوئی عام آدمی نہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایشل نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر ہلکے سے مسکرا دی۔ ثانیہ، میں کسی کے لیے اپنی زبان نہیں بدل سکتی، ہاں مگر ہاں میں ہاں ملانے کا ڈرامہ ضرور کر سکتی ہوں۔ ثانیہ نے بے بسی سے سر ہلایا۔ بس دعا کرو کہ وہ دوبارہ تم سے نہ ٹکرائے۔ مگر ثانیہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت ایشل کے لیے کچھ اور ہی طے کر چکی تھی۔ زبیر شاہ نے جھنجھلا کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کے اندر ایک عجیب بے چینی تھی جس کی کوئی ٹھوس وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ ایک عام سی نرس تھی، کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی کہ وہ اس کے بارے میں اتنا سوچتا، مگر پھر بھی اس کے دل میں ایک عجیب سا خلل تھا، جیسے کچھ نیا اور غیر متوقع اس کی زندگی میں داخل ہو چکا ہو۔ بکواس! اس نے خود کو ڈانٹتے ہوئے گاڑی کا اسٹیئرنگ زور سے موڑا۔ رات کا اندھیرا شہر پر اتر چکا تھا، مگر زبیر شاہ کی الجھن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ گاڑی کی رفتار بڑھا کر خود کو اس پریشان کن سوچ سے نکالنا چاہتا تھا، مگر دماغ کی ہر راہ اسی ایک چہرے کی طرف مڑ جاتی تھی۔ ایشل، ایک عام سی نرس۔ وہ خود کو بار بار یاد دلا رہا تھا، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ وہ کئی حسین چہرے دیکھ چکا تھا، کئی بار خواتین کی نگاہوں کی تاب نہ لا سکا تھا، مگر یہ لڑکی، یہ تو اس کے سامنے جھجکی بھی نہیں، نہ معذرت کی، نہ متاثر ہوئی، بس ایک نظر ڈال کر خاموشی سے چل دی۔ وہ بیزاری سے ہنسا، جیسے خود کو مذاق کا نشانہ بنا رہا ہو۔ یہ کیا بکواس ہے زبیر شاہ، تو ایک لڑکی کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہا ہے؟ وہ اپنی ہی سوچوں پہ جھنجلا کر گاڑی کی رفتار مزید بڑھا چکا تھا۔ سڑک پر گاڑیاں کم تھیں، مگر اس کے ذہن میں خیالات کی ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ یہ سب جھٹکنے کے لیے اس نے سیدھا اپنی پسندیدہ جگہ جانے کا فیصلہ کیا، جہاں موسیقی اونچی، روشنی تیز اور زندگی ہر فکر سے آزاد ہوتی تھی۔ جیسے ہی وہ نائٹ کلب میں داخل ہوا، وہاں کا شور، موسیقی اور روشنیوں نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ ماحول تھا جہاں زبیر شاہ کھل کر جیتا تھا، جہاں اسے کسی بھی قسم کی سنجیدگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ زبیر، فائنلی تم آ گئے! اس کے قریبی دوست زرار نے اسے دیکھ کر خوشی سے نعرہ لگایا اور گلے لگا لیا۔ ہمیں لگا تھا تم آج مصروف ہو گئے۔ مصروف؟ زبیر نے زبردستی کی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور بار کی طرف بڑھا۔ نہیں یار، بس تھوڑا موڈ خراب تھا، ٹھیک کرنے آ گیا ہوں۔ اوہ، تو پھر یہ لو۔ زرار نے ایک گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔
یہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ زبیر نے ہلکا سا خیخہ لگایا اور گلاس کو لبوں سے لگا لیا۔ ایک گھونٹ، دو گھونٹ، مگر جیسے جیسے وہ شراب اندر اتار رہا تھا ویسے ویسے ایک عجیب سی بیزاری بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ہمیشہ اس لمحے کو انجوائے کرتا تھا، ہمیشہ اس مستی میں کھو جاتا تھا، مگر آج ہر گھونٹ کے ساتھ ایک ہی چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ ایشل کی بڑی گہری آنکھیں جو کسی معصوم بچے کی طرح شفاف تھیں۔ کیا مصیبت ہے یار! اس نے زچ ہو کر گلاس میز پر پٹک دیا۔ کیا ہوا؟ زرار نے حیرانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس بوریت ہو رہی ہے۔ زبیر نے کندھے اچکائے اور ارد گرد نظر دوڑائی۔ کلب میں لڑکیاں اس کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے ہمیشہ دیکھتی تھیں۔ کچھ نے نظروں ہی نظروں میں اسے دعوت دی، مگر آج پہلی بار زبیر کو ان نظروں میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی۔ یہ تم ہی ہو نا زبیر؟ زرار نے مزاحیہ انداز میں پوچھا، جو کبھی بور نہیں ہوتا تھا۔ زبیر نے زبردستی کہکہ لگایا۔ ہاں، بس شاید زیادہ دنوں بعد آیا ہوں اسی لیے، مگر وہ خود جانتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے۔ وہ یہاں آیا ہی اس لیے تھا کہ اپنا دھیان بھٹا سکے، مگر جتنا وہ اس روشنیوں، موسیقی اور ہنسی مذاق میں خود کو ڈبونے کی کوشش کر رہا تھا، اتنا ہی وہ اسی گمشدہ لمحے میں جا رہا تھا جہاں ایشل اس کے سامنے کھڑی تھی، خاموش مگر پر اثر نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہ بڑبڑایا اور ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں جا رہے ہو؟ زرار نے پوچھا۔ تھوڑا فریش ہونے، بس 2 منٹ میں آتا ہوں، زبیر نے جلدی سے جواب دیا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ بالکنی میں آ کر اس نے گہری سانس لی۔ رات کی ٹھنڈی ہوا نے اس کے چہرے کو چھوا، مگر دل کی بے چینی کم نہیں ہوئی۔ نیچے شہر کی روشنیاں چمک رہی تھیں، گاڑیاں رواں داواں تھیں، لوگ اپنی اپنی زندگی میں مصروف تھے، مگر زبیر کی زندگی جیسے ایک پل کے لیے رک سی گئی تھی۔ یہ تو ہونا نہیں چاہیے تھا، وہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، مگر دل کی دنیا میں کچھ اور چل رہا تھا۔ آج پہلی بار کسی لڑکی کا خیال زبیر شاہ کے بس میں نہیں تھا۔ زبیر شاہ نے صبح آنکھیں کھولیں تو سر میں ہلکی سی بھاری پن کی لہر دوڑ گئی۔ شاید رات کو زیادہ پی گیا تھا یا شاید نیند پوری نہیں ہوئی تھی، مگر جیسے ہی آنکھیں کھلیں اس کے ذہن میں سب سے پہلا خیال ایک ہی آیا، ایشل۔ اس نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیری اور ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر لی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ کب سے کسی لڑکی کے بارے میں اتنا سوچنے لگا؟ زبیر شاہ کے لیے یہ سب غیر معمولی تھا۔ وہ کبھی بھی کسی ایک لڑکی کے خیال میں یوں قید نہیں ہوا تھا۔ ایک ملاقات، ایک ٹکراؤ، اور وہ اتنی شدت سے اس کے خیالات میں آ گئی تھی۔ یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے بستر چھوڑا اور شاور لینے چلا گیا۔ گرم پانی کے قطرے اس کے چہرے پر پڑ رہے تھے، مگر دماغ کی گرمی کم نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو اس کا فیصلہ ہو چکا تھا، وہ ہسپتال جا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ وہاں کیا بہانہ بنائے گا، کس وجہ سے جائے گا، مگر یہ طے تھا کہ وہ ایشل کو دوبارہ دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ گاڑی کی چابی اٹھا کر وہ باہر نکلا اور چند ہی لمحوں میں اپنی کار میں بیٹھ کر تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگا۔ ہسپتال جانے کا فیصلہ خود اس کے لیے بھی حیران کن تھا۔ وہی ہسپتال جہاں وہ کل بیزاری سے آیا تھا، آج وہیں جانے کے لیے بے چین تھا۔ گاڑی پارکنگ میں لگانے کے بعد وہ اندر داخل ہوا۔ آج اس کے قدموں میں وہ بیزاری نہیں تھی جو کل تھی، بلکہ ایک اندیکھے جوش کے ساتھ وہ اندر آیا تھا۔ نظریں ارد گرد گھوم رہی تھی، دل ایک عجیب سی امید کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ ریسیپشن پہ کھڑی ایک نرس نے اسے دیکھا تو مسکرا کر پوچھا، جی مسٹر زبیر، آپ دوبارہ کیسے آنا ہوا؟ زبیر کو ایک لمحے کے لیے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ وہ اتنی جلدی میں آ گیا تھا کہ بہانہ بھی نہیں سوچا تھا۔ میں نے کل یہاں چیک دیا تھا نا، بس کنفرم کرنے آیا تھا کہ وہ ٹھیک سے جمع ہو گیا۔ نرس نے مسکراتے ہوئے کہا، جی چیک تو بالکل صحیح طرح جمع ہو گیا ہے، اس کی فکر مت کریں۔ زبیر نے زبردستی مسکراہٹ سجاتے ہوئے سر ہلایا، مگر دل کو تسلی نہیں ہوئی۔ وہ جس کے لیے آیا تھا وہ ابھی تک دکھائی نہیں دی تھی۔ یہاں ایک ایشل نام کی نرس ہے، مجھے اس سے کام تھا ضروری۔
وہ خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، جی بس یوں ہی پوچھ رہا ہوں۔ ایشل، نرس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اوہ، آپ شاید اس نرس کی بات کر رہے ہیں جو کل آپ سے ٹکرا گئی تھی۔ زبیر نے بے اختیار سر ہلایا۔ اوہ، ایشل کی آج سے نائٹ ڈیوٹی لگی ہے، وہ شام کے بعد آئے گی۔ زبیر کا دل ایک پل کے لیے رک سا گیا۔ نائٹ ڈیوٹی؟ یعنی وہ سارا دن انتظار کرے گا؟ اوہ اچھا، وہ خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے بولا، مگر دل جیسے اندر سے بلبلا اٹھا تھا۔ آپ چاہیں تو رات کو آ سکتے ہیں اگر کوئی کام ہو تو، نرس نے مسکرا کر کہا۔ زبیر نے ہلکا سا کھیکا لگایا۔ نہیں، بس ویسے ہی پوچھا تھا۔ وہ وہاں زیادہ دیر رکا نہیں، باہر آ کر گاڑی میں بیٹھا اور سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ رات تک کا انتظار، اسے کبھی بھی کسی چیز کے لیے اتنی شدت سے انتظار نہیں کرنا پڑا تھا، اور آج وہ ایک عام سی نرس کے آنے کا وقت گن رہا تھا۔ ایشل بے خودی کی نیند سو رہی تھی جب اچانک ماں کی آواز نے اسے خوابوں کی دنیا سے واپس کھینچ لیا۔ ایشل، اٹھ جا بیٹا، دن چڑھا آیا ہے، تمہیں آج ڈیوٹی پر نہیں جانا کیا؟ ایشل نے نیند میں کروٹ بدلی، آنکھیں بند رکھتے ہوئے بڑبڑائی، امی آج نائٹ ڈیوٹی ہے میری، ابھی سونے دینا۔ ماں نے شفقت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر کچھ کھا پی لو پھر سو جانا، سارا دن ایسے ہی خالی پیٹ سونا اچھا نہیں ہوتا۔ ایشل نے بمشکل آنکھیں کھولیں اور ماں کے مدھم چہرے کو دیکھا۔ ان کی کمزوری ان کے چہرے پہ لکھی ہوئی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح شفقت ہی تھی۔ وہ ماں کے لیے ہی تو دن رات محنت کر رہی تھی، ورنہ شاید اس ماحول میں ایک پل بھی نہ رکتی۔ ابھی وہ دوبارہ سونے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے کے باہر سے جمشید کے چیخنے کی آواز گونجی۔ یہ کیسا گھر ہے؟ ایک تو سکون نہیں، صبح سے چائے نہیں ملی، بیوی بستر توڑ رہی ہے اور بیٹی اب تک سو رہی ہے۔ ایشل نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں، مگر اس کے الفاظ سیدھا دل پر وار کر رہے تھے۔ یہ روز کا معمول تھا، اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ اسے جمشید کی باتیں اب ازبر ہو چکی تھی۔ ارے کم از کم چائے تو بنا دو، یا گھر میں ہی سب کچھ کروں؟ جمشید کی جھنجھلائی ہوئی آواز دروازے کے پیچھے سے آئی۔ ایشل گہری سانس لے کر اٹھی اور اپنے بال سمیٹتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے جمشید ہاتھ میں خالی کپ پکڑے کھڑا تھا، چہرے پہ ہمیشہ کی طرح وہی غصہ، وہی چڑچڑاہٹ۔ اب آئی ہو تم؟ لگتا ہے آج کچھ زیادہ ہی سونے کا ارادہ تھا، جمشید طنزیہ لہجے میں بولا۔ ایشل نے جواب دینے کے بجائے سیدھا باورچی خانے کا رخ کیا اور چائے بنانے لگی۔ جمشید کا ہر دن اسی شور و غل سے شروع ہوتا تھا، اور وہ اب اس کا جواب دینے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتی تھی۔ ہائے ہائے، ایک بیٹی کو پالنے میں اتنی محنت کی، اور یہ ہے کہ اپنے باپ کی کوئی عزت ہی نہیں کرتی۔ جمشید نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بیزاری سے کہا، بیٹیاں باپ کا مان ہوتی ہیں، اور یہ بس نوکری کرنے نکل گئی ہے کہ جیسے کوئی احسان کر رہی ہو۔ ایشل نے چائے کا پانی چولہے پر رکھا اور اپنے غصے کو زبردستی اندر دبایا۔ امی کے علاج کے لیے اس گھر کے لیے کام کرتی ہوں، اور ابو کہتے ہیں میں احسان کر رہی ہوں۔ اس نے دل میں سوچا مگر زبان سے کچھ نہ کہا۔ وہ جانتی تھی کہ جمشید کی فطرت ہی یہی تھی، کسی چیز سے خوش نہ ہونا۔ ماں نے نرم لہجے میں کہا، جمشید کیوں روز صبح صبح ایشل پہ غصہ کرتے ہو؟ بچے دن رات محنت کر رہی ہے۔ ہاں ہاں، بہت بڑی افسر بن گئی ہے نا یہ۔ کیا کمایا ہے اس نے؟ کچھ نہیں، جمشید نے تلخی سے کہا۔ یہ سب تو میرا نصیب ہے کہ کھانے کو مل رہا ہے۔ ایشل نے چائے کا کپ لا کر میز پر رکھا اور خود چپ چاپ باورچی خانے میں جا کر روٹیاں بنانے لگی۔ ابو کے لیے کبھی کچھ بھی کافی نہیں ہوگا، وہ دنیا میں کسی چیز سے خوش نہیں ہو سکتے، اور میں ان کی شکایات کو اپنا مسئلہ نہیں بنا سکتی۔ وہ روٹی کے لیے پیڑا بناتے ہوئے سوچ رہی تھی، یہ جو تم رات کو اسپتال میں جاؤ گی ڈیوٹی کرنے، پتہ نہیں وہاں کیا کرو گی؟ نوکری ہے بھی یا بس راتیں باہر گزارنے کا بہانہ ہے؟ جمشید نے چائے کی چسکے لیتے ہوئے پھر ایک تانا مارا۔ ایشل کی انگلیاں آٹے میں سخت ہو گئی، مگر اس نے گہری سانس لے کے خود کو پرسکون رکھا۔ ابو، جو بھی کرتی ہوں اس گھر کے لیے کرتی ہوں، آپ کو شک ہے تو میں نوکری چھوڑ دیتی ہوں، پھر آپ امی کی علاج کے لیے پیسے دے دیجیے گا، گھر کا کرایہ بھی،
اور راشن بھی خرید لیجیے گا۔ جمشید ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، مگر پھر ناک چڑھا کے بولا، ہوں، بس ہر وقت زبان چلاتی ہے، زیادہ باتیں مت بنا، جا اپنا کام کر۔ ایشل نے آنکھیں بند کر کے اپنے اندر کی تلخی کو دبایا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے الفاظ کا کوئی اثر نہیں ہوگا، مگر کبھی کبھی وہ بس تھک جاتی تھی۔ اس نے روٹی پکائی اور رات والا سالن گرم کر کے اپنی ماں کے پاس آئی۔ امی، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ دوائی لی تھی نا؟ ایشل نے نرمی سے پوچھا۔ ماں مسکرا کر بولی، ہاں بیٹا، تم نے جو دی تھی وہ لے لی تھی۔ ایشل نے ماں کے جھوٹ کو پہچان لیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اکثر دوا لینا بھول جاتی تھی یا شاید بچانے کے لیے نہیں کھاتی تھی۔ ماں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑا اور مسکرا کر کہا، بیٹا، اپنے دل پہ مت لینا، تم جانتی ہو نا تمہارے ابو ایسے ہی ہیں۔ ایشل نے زبردستی مسکرا کر کہا، ہاں امی، میں جانتی ہوں، مگر دل میں وہی تلخی تھی۔ یہ سب ختم کب ہوگا؟ کب تک وہ اس رویے کو برداشت کرتی رہے گی؟ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کی محنت کی کوئی قیمت نہیں، مگر پھر بھی وہ کرتی جا رہی تھی، کیونکہ اگر وہ ہار گئی تو اس کی ماں بھی ہار جائے گی، اور یہ وہ چیز تھی جو وہ کبھی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ ایشل تیزی سے نرسنگ روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آج وہ لیٹ ہو گئی تھی اور اسے معلوم تھا کہ ثانیہ اس پہ طنز کرنے سے باز نہیں آئے گی، مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، ثانیہ نے فوراً شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، لو جی، ہماری ایشل بی آ گئیں۔ بڑی نازک مزاج ہو رہی ہیں آج کل، لیٹ بھی ہو رہی ہیں اور کسی کے خیالات میں گم بھی۔ ایشل نے ماتھے پہ شکن ڈالتے ہوئے کہا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ کہاں لیٹ ہوئی ہوں؟ ثانیہ نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا، ابھی تو آئی ہو اور غصہ بھی آ گیا؟ اچھا چھوڑو، تمہیں ایک خاص خبر دینی ہے۔ ایشل نے نرسنگ کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ اچھا، کیا ہوا؟ کون سا مریض بھاگ گیا یا کون سا ڈاکٹر آج غصے میں ہے؟ ثانیہ نے ہنستے ہوئے سر ہلایا، ارے نہیں، یہ تو اس سے بھی بڑی خبر ہے، آج زبیر شاہ پھر سے آیا تھا۔ ایشل نے ایک پل کے لیے آنکھیں جھپکی، جیسے یہ بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ زبیر شاہ؟ کون زبیر شاہ؟ ثانیہ نے جھنجلا کر اس کے کندھے پہ ہلکا سا دھکا دیا۔ ہائے اللہ، اتنی معصوم مت بنو، وہی زبیر شاہ جو اس اسپتال کا ٹرسٹی کا اکلوتا بیٹا ہے، جو ایک نمبر کا بگڑا رئیس زادہ ہے، اور جو تم سے ٹکرا گیا تھا۔ ایشل نے چونک کر ثانیہ کو دیکھا، پھر خود کو نارمل کرتے ہوئے بولی، اچھا تو آیا ہوگا کسی کام سے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ثانیہ نے آنکھیں گھمائی، ہاں ہاں، بڑا ضروری کام تھا، اس لیے آ کر سب سے تمہارا نام لے کر پوچھ رہا تھا۔ ایشل کے ہاتھ میں پکڑی فائل ایک لمحے کو لرز گئی۔ کیا؟ میرا نام لے کر؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، شاید کسی اور ایشل کی بات کر رہا ہو۔ ثانیہ نے آنکھیں تنگ کرتے ہوئے اسے غور سے دیکھا، ایشل نام کی کوئی اور نرس یہاں نہیں ہے، اور اس نے خاص طور پر تمہارا ذکر کیا تھا، پوچھا تھا کہ ایشل کہاں ہے۔ ایشل کی نظریں فائل پر جمی رہیں، مگر اس کی انگلیاں بے چینی سے صفحات پلٹنے لگیں۔ دل میں ایک عجیب سا خوف سرسرایا۔ وہ رئیس زادے جو اپنی طاقت اور دولت کی نشے میں ہر حد پار کر سکتے تھے، انہیں وہ جانتی تھی اور ایسے لوگوں سے ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ یہ کوئی مذاق تو نہیں کر رہا تھا؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ ثانیہ نے سنجیدگی سے سر نفی میں ہلایا، نہیں، وہ بالکل سنجیدہ تھا، میں نے تو بس ایک بار اسے دیکھا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی دلچسپی تھی، جیسے واقعی تمہاری خبر لینا چاہتا ہو۔ ایشل نے گہری سانس لی، جیسے اپنے اندر اٹھتے خوف کو دبا رہی ہو۔ یہ اچھا نہیں ہے، مجھے ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ وہ تو بس ویسے ہی پوچھ رہا ہوگا، شاید کسی اور وجہ سے۔ ثانیہ نے شرارت سے ہنستے ہوئے کہا، ہاں ہاں، بڑی معصوم ہو تم، وہ تو بس نیکی کا پرچار کرنے آیا ہوگا۔ ایشل نے اسے گھورا، اچھا بس کرو، مجھے وارڈ چیک کرنا ہے، فضول باتوں میں وقت برباد مت کرو۔ ثانیہ نے ہنستے ہوئے کندھے اچکائے، جو تمہاری مرضی، مگر سنو، اگر زبیر شاہ واقعی تم میں دلچسپی لے رہا ہے تو یہ معمولی بات نہیں۔ وہ آدمی جسے دنیا کی ہر آسائش میسر ہے، وہ اگر کسی چیز میں دلچسپی لے تو اسے پا کر ہی دم لیتا ہے۔ ایشل کا دل زور سے دھڑکا،
اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے اپنا کام شروع کر دیا۔ اس کی دنیا میں زبیر شاہ جیسے لوگ نہیں آ سکتے تھے۔ وہ ایک عام سی نرس تھی، اور وہ ایک رئیس زادہ جو صرف اپنی مرضی کا مالک تھا۔ ہاں، میں جانتی ہوں ایسے بگڑے ہوئے امیر زادوں کو۔ ان کے لیے ہر لڑکی ان کی پراپرٹی ہوتی ہے۔ جو لڑکی ان کو اچھی لگ جائے تو بس اس کو حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، اور جب لڑکی کی قربت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اسے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا شہر اس طرح کے امیر زادوں سے بھرا پڑا ہے، ایشل نے پریشانی سے کہا۔ ہاں، اور تمہیں ان سے محتاط رہنا چاہیے۔ یہ لوگ غریب لڑکیوں کو صرف محبت کا جھانسا دیتے رہیں، لیکن شادی اپنی کلاس کی لڑکیوں سے ہی کرتے ہیں۔ غریب لڑکیاں خوبصورت ہوں تو ان سے صرف دل بہلانے کا کام لیتے ہیں، اور پھر جب دل بھر جائے تو اپنے رستے چل پڑتے ہیں۔ دیکھو تو وہ تمہیں پہلی نظر میں دیکھ کر اس قدر بے قرار تھا کہ اگلی صبح خود چلا آیا اور تمہارا پوچھنے لگا۔ ایشل، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تم جتنی پیاری ہو تو ممکن ہے کہ وہ تمہاری صورت پر فدا ہو گیا ہو اور تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہو، کیونکہ ایسے لڑکے شہر کی غریب خوبصورت لڑکیوں کو اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں۔ ثانیہ کی باتوں نے اسے مزید خوفزدہ کر دیا۔ زبیر شاہ نے بے چینی سے کروٹ بدلی اور موبائل کی طرف دیکھا۔ رات کے 8 بج چکے تھے، لیکن وقت تھا کہ گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے سارا دن بس سونے کی کوشش میں گزارا تھا تاکہ وقت جلدی گزر جائے، لیکن بے چینی تھی کہ کم ہونے کی بجائے اور بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کار جب گھڑی نے رات کے 9 بجائے تو وہ جلدی سے تیار ہوا، پرفیوم لگایا اور گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر نکل آیا۔ ہسپتال کی پارکنگ میں گاڑی روکتے ہی وہ سیدھا اندر کی طرف بڑھا۔ وہ کوئی ایسا بہانہ ڈھونڈنا چاہتا تھا جس سے وہ ہسپتال میں دیر تک رک سکے اور ایشل کے قریب آنے کا موقع مل سکے۔ جیسے ہی وہ استقبالیہ کاؤنٹر کے قریب پہنچا، وہاں کھڑے ریسیپشنسٹ نے اسے دیکھا اور مؤدب لہجے میں پوچھا، جی آپ کو کس سے ملنا ہے؟ زبیر نے ایک لمحے کا توقف کیا، پھر جلدی سے بولا، میرا ایک دوست یہاں ایڈمٹ ہے، میں اسے دیکھنے آیا ہوں۔ ریسیپشنسٹ نے سر ہلایا۔ نام بتائیں۔ زبیر کو ایک دم احساس ہوا کہ وہ تو کسی بھی مریض کا نام سوچ کر نہیں آیا تھا، لیکن وہ فوراً سنبھلا اور بے ساختہ بولا، عمر علی۔ ریسیپشنسٹ نے کمپیوٹر پر نام ٹائپ کیا اور چند لمحے بعد نظریں اٹھا کر کہا، سوری سر، اس نام کا کوئی مریض یہاں ایڈمٹ نہیں ہے، شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ زبیر کو ایک پل کے لیے الجھن ہوئی، لیکن پھر وہ جلدی سے بولا، اوہ شاید مجھے نام میں غلطی ہوئی ہو، میں ابھی اپنے دوسرے دوست سے کنفرم کر لیتا ہوں۔ وہ جلدی سے جیب سے موبائل نکال کر مصروف ظاہر ہونے لگا، جبکہ نظریں ہسپتال کے مختلف گوشوں میں ایشل کو تلاش کر رہی تھی، اور پھر کچھ فاصلے پر نرسنگ اسٹیشن کے پیچھے وہ دکھائی دی۔ ایشل۔ زبیر کا دل ایک لمحے کے لیے بے ترتیب دھڑکنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے ایشل نے اسے دیکھتے ہی رخ موڑ لیا اور تیزی سے اندر کسی کمرے میں غائب ہو گئی۔ زبیر کی مایوسی کی حد نہ رہی۔ وہ ساری زندگی لڑکیوں کی توجہ کا مرکز رہا تھا، ہر کوئی اس کی ایک نظر کے لیے ترسنے والا ہوتا تھا، اور یہاں یہ لڑکی اسے یکسر نظر انداز کر رہی تھی، جیسے وہ کوئی عام سا آدمی ہو جس کی موجودگی یا غیر موجودگی سے کوئی فرق نہ پڑے۔ زبیر نے اپنی مٹھیاں بھیجی، چہرے پہ سخت تاثرات ابھرے۔ تم جتنی مرضی مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کر لو ایشل، میں اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں ضد، تجسس اور جیتنے کا جنون تھا۔ ایشل کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کس سے ٹکر لے رہی ہے۔ دوسری طرف ایشل گھبراتی ہوئی نرسنگ روم میں داخل ہوئی۔ ثانیہ نے اس کی گھبراہٹ بھانپتے ہوئے آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال کیا، جیسے پوچھ رہی ہو کہ کیا ہوا ہے۔ وہ آ گیا ہے، ایشل نے نام لیے بغیر کہا، لیکن ثانیہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے۔ تم بس کوشش کرو کہ اس کے سامنے مت جاؤ، اور اگر سامنا ہو تو انجان بن کر گزر جاؤ، دکھاؤ کہ تم نے اسے دیکھا ہی نہیں، نوٹ ہی نہیں کیا۔ ثانیہ بھی پریشان ہو گئی تھی، اسے مشورہ دینے لگی، ہاں میں نے ایسا ہی کیا ہے، لیکن پھر بھی اس کی نظریں میرا تعاقب کر رہی ہیں۔ ایشل کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ ریسٹورنٹ کی مدھم روشنیوں میں کہکے گونج رہے تھے،
موسیقی کی دھیمی دھن ماحول کو خوشگوار بنا رہی تھی اور ہر طرف زندگی رواں دواں تھی۔ زبیر شاہ ایک بڑی ٹیبل پر اپنے قریبی دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ان سب کے سامنے مہنگے مشروبات اور چمچماتے پکوان رکھے تھے، لیکن وہ ان سب سے بے خبر اپنے ہی خیالوں میں گم تھا۔ زبیر، تو سن بھی رہا ہے یا نہیں؟ اذلان نے اس کی طرف چپس اچھالتے ہوئے کہا۔ زبیر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، کیا کہا؟ او بھائی، تو کہاں کھویا ہوا ہے؟ 3 بار آواز دی ہے اور تو کسی اور ہی دنیا میں گھوم رہا ہے، اسد نے حیرانی سے کہا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ زبیر نے بیزاری سے کندھے اچکائے اور مشروب کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ ویسے ہی؟ سچ سچ بتا، کہیں کسی لڑکی کا چکر تو نہیں؟ احد نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ زبیر نے نگاہیں چرائی، لیکن اس کی خاموشی نے دوستوں کے شک کو مزید بڑھا دیا۔ اذلان نے فوراً کہا، نام بتا، کون ہے وہ؟ کہیں وہی ماڈل تو نہیں جسے تو نے پچھلی بار پارٹی میں ملنے کا وعدہ کیا تھا؟ یا پھر وہ بزنس مین کی بیٹی؟ اسد نے آنکھ دبائی۔ زبیر نے گہری سانس لی اور بے نیازی سے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس کچھ سوچ رہا تھا۔ دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف مانع نظروں سے دیکھا، لیکن پھر بات بدل دی۔ لیکن زبیر جانتا تھا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے دماغ میں ہر لمحہ صرف ایک ہی چہرہ تھا، ایشل، وہ عام سی نرس جس نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رکھا تھا۔ یہ احساس ہی اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ناشتے کی میز پر بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں تھی۔ زبیر خاموشی سے چمچ ہلائے جا رہا تھا، لیکن کھانے کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی۔ زبیر، کیا طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کی مام نے نرمی سے پوچھا۔ زبیر نے چونک کا سر اٹھایا۔ جی ہاں، میں ٹھیک ہوں موم۔ تو پھر چپ چپ کیوں ہو؟ پہلے تو صبح کے وقت اخبار اور ناشتے پہ تبصرہ کیے بغیر ایک نوالا بھی نہیں لیتے تھے، آج یہ خاموشی کیوں؟ ان کے والد نے بھی غور سے دیکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس نیند نہیں ہوئی شاید۔ زبیر نے جلدی سے بہانہ بنایا۔ نیند پوری نہیں ہوئی یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ اس کی ماں نے فکر مندی سے پوچھا۔ زبیر نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی۔ آپ لوگ اتنا تجزیہ نہ کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ والد نے سر جھٹک کر اخبار اٹھا لیا، لیکن اس کی ماں ابھی بھی اسے غور سے دیکھ رہی تھی، جیسے جانتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو زبیر بتانا نہیں چاہ رہا۔ زبیر نے ایک گہری سانس لی۔ اب وہ مزید خود کو الجھن میں نہیں ڈال سکتا تھا، اسے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا۔ ہر کوئی نوٹ کر رہا تھا اور اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب مزید وقت ضائع نہیں کروں گا، مجھے اس مسئلے کا حل نکالنا ہوگا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا، ایشل کو نظر انداز کرنا اس کی بس کی بات نہیں تھی، اور نہ ہی وہ خود کو مزید کسی بیوقوف عاشق کی طرح محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اب وقت تھا کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کو قابو میں لے۔ ہسپتال کی راہداریوں میں ہلکی ہلکی چہل پہل تھی۔ زبیر شاہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا نرسنگ کاؤنٹر کے قریب پہنچا۔ اس کے چہرے پہ ہلکی سی اداسی اور بیزاری تھی، جیسے وہ واقعی بیمار ہو، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ آج تیسری رات تھی، وہ مسلسل بیماری کا بہانہ بنا کر ہسپتال آ رہا تھا، صرف اس امید میں کہ شاید ایشل اس کے چیک اپ کے لیے آئے، لیکن ہر بار کوئی اور نرس آ جاتی۔ آج بھی وہ ایک معمولی مسکراہٹ کے ساتھ ڈاکٹر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مجھے لگتا ہے میرا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے، طبیعت کچھ عجیب سی لگ رہی ہے، زبیر نے مصنوعی کمزوری سے کہا، جبکہ اندر ہی اندر وہ خود پر ہنس رہا تھا کہ یہ سب اسے کرنا پڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر نے نرس کو بلایا اور زبیر کی بدقسمتی کہ آج بھی کوئی اور نرس آ گئی۔ وہ مایوس ہوا، لیکن چہرے پہ تاثر نہ آنے دیا۔ نرس نے تیزی سے اس کا بی پی چیک کیا اور پیشہ ورانہ لہجے میں بولی، آپ بالکل ٹھیک ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، شاید نیند پوری نہیں ہوئی یا پھر کوئی اور ذہنی دباؤ ہوگا۔ زبیر نے گہری سانس لی۔ ہاں شاید، لیکن سر چکرا رہا ہے، کیا کوئی دوائی دے سکتی ہیں؟ نرس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو دوا کی ضرورت نہیں، بس کچھ دیر آرام کریں، بہتر محسوس کریں گے۔ زبیر خاموش ہو گیا، اس کی نظریں بے اختیار ادھر ادھر گھومنے لگیں، شاید کہیں ایشل دکھائی دے جائے۔ اور پھر اچانک کچھ فاصلے پر ایک سفید کوٹ میں ملبوس
گھنی زلفوں کو پشت پر باندھے وہ تیزی سے ایک مریض کی جانب جا رہی تھی۔ ایشل، زبیر نے فوراً اپنی نظریں ہٹا لی، جیسے اس کی موجودگی سے فرق نہیں پڑا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک چبھن سی محسوس ہوئی۔ وہ اسے دیکھ کر بھی انجان بنی ہوئی تھی، جیسے وہ کوئی عام سا مریض ہو۔ یہ مجھے دیکھ کر بھی نظر انداز کر رہی ہے۔ زبیر کے اندر کا مغرور رئیس زیادہ بگڑنے لگا۔ وہ ہمیشہ سے چاہے جانے کا عادی تھا، لیکن یہ لڑکی، یہ تو جیسے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رہی تھی۔ زبیر نے ایک نظر پھر سے ایشل کی طرف ڈالی، جو اپنے کام میں مگن تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، کوئی دلچسپی نہیں، کوئی حیرانی نہیں، جیسے وہ زبیر کو پہچانتی بھی نہ ہو۔ کیا یہ واقعی مجھ سے انجان بن رہی ہے یا یہ اس کی کوئی چال ہے؟ زبیر کو غصہ تو آیا، لیکن اس کے ساتھ ہی دلچسپی اور بڑھ گئی۔ نرس نے ایک بار پھر پوچھا، کیا آپ کو کچھ اور چاہیے؟ زبیر نے ایک نظر نرس کو دیکھا اور پھر ہاتھ جھٹک دیا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ کرسی سے اٹھا اور راہداری میں آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ ہر قدم پر اس کی نظریں ایشل کی طرف اٹھ رہی تھی، لیکن وہ ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، جیسے زبیر شاہ نام کا کوئی وجود اس کے لیے معنی ہی نہ رکھتا ہو۔ زبیر کی انا کو یہ سخت چوٹ لگی تھی۔ اسے عادت تھی کہ اگر وہ کسی لڑکی میں دلچسپی لے تو وہ خود اس کی طرف کھینچتی چلی آئے، لیکن یہاں معاملہ الٹ تھا۔ یہ کوئی کھیل کھیل رہی ہے یا واقعی مجھ سے دور جانا چاہتی ہے؟ زبیر نے خود سے ایک وعدہ کیا، اگر یہ انجان بننے کا ڈرامہ کر رہی ہے تو میں اسے مجبور کر دوں گا کہ یہ خود میرے سامنے آ کر کھڑی ہو۔ یہ سوچ کر اس کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ جنگ شروع ہو چکی تھی اور زبیر شاہ کو یقین تھا کہ یہ جنگ وہی جیتے گا۔ ہسپتال کے پرسکون مگر مدھم روشنیوں والے کارنر میں زبیر شاہ ایک چھوٹے ڈاکٹر ناصر کے سامنے بیٹھا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف دیوار پہ چلتے کلاک کے ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ زبیر شاہ کی نظریں سامنے بیٹھے ڈاکٹر ناصر پر جمی ہوئی تھی، جو بے چینی سے اپنی کرسی پر پہلو بدل رہا تھا۔ زبیر نے سگریٹ کا کش لیا، دھواں حلق سے گزارا، پھر سامنے میز پر ایک موٹا لفافہ رکھتے ہوئے دھیمی مگر گہری آواز میں بولا، یہ تمہارے لیے ہے، اور اس کے بدلے مجھے زیادہ سوالات نہیں چاہیے، بس کام ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر ناصر نے ایک لمحے کو لفافے کو گھورا، پھر ہاتھ بڑھا کر اسے آہستہ سے اٹھا لیا۔ لفافے کا وزن بتا رہا تھا کہ اس کے اندر خاصی بڑی رقم ہے۔ اس نے نظر بچاتے ہوئے جلدی سے لفافہ اپنی دراز میں رکھا اور زبیر شاہ کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ تو بہت بڑی رقم ہے، لیکن کام کیا ہے؟ زبیر نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ کام تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگا، بس ایک چھوٹی سی معلومات لینی ہے اور اس کے مطابق تھوڑا سا رد و بدل کرنا ہے۔ ڈاکٹر نے پریشان نظروں سے اسے دیکھا۔ رد و بدل کس چیز میں؟ مجھے واضح بتائیں، میں غیر قانونی کام نہیں کر سکتا۔ زبیر نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے ہاتھ کی انگلی میز پر بجائی۔ غیر قانونی؟ تمہیں کس نے کہا کہ یہ غیر قانونی ہے؟ بس ایک نرس کی شفٹ سے متعلق ایک معمولی سی چیز ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ نائٹ شفٹ میں ایک خاص نرس کی ذمہ داریاں تھوڑی تبدیل کر دی جائیں، بس اتنا سا معاملہ ہے۔ ڈاکٹر نے فوراً پوچھا، کون سی نرس؟ زبیر نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے بولا، ایشل۔ ڈاکٹر نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا، جیسے وہ نام سن کر کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایشل جمشید؟ لیکن نرسز کی شفٹ کا فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے، اور میں صرف ایک عام سا ڈاکٹر ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ… زبیر نے آگے جھک کر کرسی کے ہتھے پہ ہاتھ رکھا اور دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، تم بس اتنا سمجھو کہ یہ کام ہونے والا ہے اور یہ تمہارے لیے صرف ایک احسان ہوگا، ایک موقع۔ میں چاہوں تو کسی اور کو بھی یہ کام کہہ سکتا ہوں، لیکن میں نے تم پر اعتماد کیا ہے۔ ڈاکٹر نے لب بھینچے، اندرونی کشمکش سے دوچار ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ زبیر شاہ جیسے لوگ جب کچھ چاہتے ہیں تو وہ ہر حال میں حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے انکار کرنے سے شاید کچھ نہ بدلتا، لیکن اگر وہ مان جاتا تو اسے اس کے بدلے بہت کچھ مل سکتا تھا۔ اس نے تھوک نگلا، پھر سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے،
لیکن اگر کسی نے مجھ پر شک کیا تو؟ زبیر نے ایک آنکھ دبائی۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اگر سب کچھ صحیح ہوا تو اگلی بار لفافہ اس سے بھی زیادہ موٹا ہوگا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور سر اثبات میں ہلا دیا۔ زبیر نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بس اتنا یاد رکھو، میں نتائج دیکھنا چاہتا ہوں، بہانے نہیں۔ ٹھیک ہے سر، آپ یہ گولی صبح لے لینا، شام تک آپ کی طبیعت بگڑ جائے گی اور رات تک آپ بے ہوش ہو جائیں گے، ڈاکٹر نے کہا۔ لیکن اس ٹیبلٹ کو صحیح وقت پر کام کرنا چاہیے۔ میں ٹھیک رات کی 11 بجے اسی ہسپتال میں بے ہوش ہونا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا، جبکہ ڈاکٹر نے دراز میں رکھے لفافے پہ ایک بار پھر نظر ڈالی۔ اس کمرے میں ایک ایسا معاہدہ طے پا چکا تھا جس کے اثرات شاید کسی لڑکی کی زندگی پر گہرے نقش ہونے والے تھے۔ زبیر شاہ نے شام کو ہی ڈاکٹر ناصر کی دی ہوئی دوائی لے لی تھی اور آہستہ آہستہ اس کی طبیعت بگڑنی شروع ہوئی۔ ٹھیک 11 بجے جب عشاء کی شفٹ شروع ہونی تھی وہ ہسپتال پہنچ چکا تھا۔ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ وہ اندر داخل ہوا تو ڈاکٹر ناصر بھاگتے ہوئے آئے اور سب کو ہدایت دی کہ جلدی سے انہیں ایڈمٹ کیا جائے۔ ڈاکٹر ناصر جو پہلے سے اس کے پلان کا حصہ تھے، انہوں نے فوراً زبیر شاہ کو فرسٹ ایڈ دی اور روم نمبر 12 میں ایڈمٹ کر دیا۔ یہ کمرہ سب سے کونے میں تھا اور آج عشاء کی نائٹ ڈیوٹی وہیں لگی ہوئی تھی۔ زبیر شاہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بیڈ پر لیٹا تھا۔ اس کی پیشانی پہ ہلکی سی پسینہ چمک رہا تھا، چہرہ زرد تھا اور سانسیں بے ترتیب چل رہی تھی۔ ڈاکٹر ناصر نے خاص طور پہ اس کا کیس سنبھالا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سب ایک پلان کے تحت ہو رہا ہے۔ عشاء جیسے ہی روم میں داخل ہوئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ فوراً دروازے پر رک گئی، جیسے اس کے قدموں میں زنجیر ڈال دی گئی ہو۔ یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ خود سے بڑبڑائی۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی تھی۔ زبیر کی دھندلی آنکھوں نے عشاء کو دیکھ کر جیسے روشنی پائی، مگر وہ ابھی بھی بے ہوشی کا بہانہ جاری رکھے ہوئے تھا۔ مس عشاء، مریض کی حالت کافی خراب ہے، ان کا خیال رکھیے گا، ڈاکٹر ناصر نے سنجیدگی سے کہا، مگر اندر ہی اندر ان کے لبوں پر ایک دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ عشاء نے جلدی سے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں سنبھالی اور بیڈ کے قریب جا کر زبیر کا بلڈ پریشر چیک کیا۔ وہ واقعی ہائی تھا اور یہی چیز اسے الجھا رہی تھی۔ آپ نے ان کو کون سی دوا دی تھی ڈاکٹر صاحب؟ عشاء نے مشکوک نظروں سے پوچھا۔ بس ایک نارمل سی دوا تھی، بس ان پر زیادہ اثر ہو گیا، ڈاکٹر ناصر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ عشاء نے گہری سانس لی اور زبیر کی نبض چیک کی جو معمول سے تیز تھی۔ وہ مزید کچھ بولتی مگر زبیر نے ایک ہلکی کرہ کے ساتھ آنکھیں کھولی۔ پانی، اس کی مدھم آواز نکلی۔ عشاء کچھ لمحے تک الجھن میں کھڑی رہی، پھر مجبوری میں قریب پڑے جگ سے پانی لے کر زبیر کے ہونٹوں سے لگایا۔ زبیر کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی مگر فوراً دوبارہ بے ہوشی کا ناٹک کرنے لگا۔ یہ بندہ عجیب ہے، عشاء نے دل ہی دل میں سوچا۔ زبیر کی آنکھیں بند تھیں لیکن وہ سب کچھ محسوس کر رہا تھا۔ عشاء کا قریب آنا، اس کے لمس کی گرمی، اس کی ہلکی سی لرزتی ہوئی آواز، یہ سب کچھ زبیر کے لیے کسی کامیابی سے کم نہیں تھا۔ تم جتنی چاہو مجھ سے دور بھاگ لو، لیکن اب قسمت نے ہمیں آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے عشاء جمشید، زبیر نے دل میں سوچا اور اپنی سانسیں تھوڑی بھاری کرنے لگا تاکہ وہ مزید کمزور لگے۔ عشاء نے ایک بار پھر اس کا بلڈ پریشر چیک کیا اور اب وہ تھوڑا بہتر ہو رہا تھا۔ شاید اب ٹھیک ہو رہے ہیں، وہ آہستہ سے بولی، جیسے خود کو تسلی دے رہی ہو۔ زبیر نے ہلکی سی مسکراہٹ دباتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی جیسے وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہو۔ کیا میں مرنے والا ہوں؟ اس نے سرگوشی کی۔ عشاء نے چونک کر اسے دیکھا، پھر خفگی سے بولی، ایسی فضول باتیں مت کریں، آپ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ زبیر نے ایک لمحے کو عشاء کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں بند کر لی۔ ٹھیک ہو رہا ہوں تو پھر تم میرے پاس سے جا رہی ہو؟ اس کی مدھم آواز معنی خیز تھی۔ عشاء نے جھٹکے سے رخ موڑ لیا اور پریشان ہو کر جانے لگی تو زبیر نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی لیکن اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نقاب پوش اندر داخل ہوا اور اس نے سیدھا عشاء کو بے ہوشی والا انجیکشن لگا دیا۔
ایشل زبیر کے قابو میں تھی، اس لیے اس کے لیے مزاحمت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی آنکھیں بند ہونے لگی اور جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ لٹ چکی تھی، برباد ہو چکی تھی۔ زبیر اسے تباہ و برباد کر کے جا چکا تھا۔ رات کے 3 بجے جب ایشل ہوش میں آئی تو پہلے تو اسے سمجھنے میں مشکل لگی کہ کیا ہوا تھا۔ پھر اچانک سے سب یاد آ گیا اور جب وہ اٹھی تو سمجھ چکی تھی کہ اس کے ساتھ ظلم ہو چکا ہے۔ اب اس کے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو وہ چیختی چلاتی ہسپتال کی انتظامیہ کو جمع کرتی اور سب کو بتاتی، لیکن اس سب سے اس کا تماشا ہی بن جاتا۔ میڈیا والے آتے، اس کی عزت اچھالی جاتی اور اس کا باپ جو پہلے سے ہی اس پر طنز کے تیر برساتا تھا مزید اسے اور اس کی ماں کو ذلیل کرتا، یا پھر وہ خاموشی سے گھر چلی جائے اور اسے یہی بہتر لگا۔ اس نے اپنے کپڑے درست کیے، بمشکل اٹھی، چکر آ رہے تھے، کافی دیر تک وہ اپنی طبیعت سنبھالتی رہی، پھر تیزی سے نرسنگ روم گئی، اپنی بڑی سی چادر اپنے گرد لپیٹی، پرس اٹھایا اور بغیر کسی کو کچھ بتائے وہاں سے خاموشی سے نکل گئی۔ اس کی شفٹ ختم ہونے میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے، لیکن اب کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ گھر آ کر وہ سوئی نہیں، ساری رات روتی رہی، اپنے برباد وجود اور قسمت پر ماتم کرتی رہی۔ زبیر شاہ کا مقصد تو پورا ہو چکا تھا، لیکن اسے نہ جانے کیوں سکون نہیں آ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلی بار کسی لڑکی کے ساتھ تھا، مگر اس بار اس نے ظلم کیا تھا۔ وہ پہلی بار کسی معصوم اور بے بس لڑکی کے ساتھ زبردستی کر بیٹھا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ سب کچھ کر کے مطمئن ہو جائے گا، لیکن وہ لمحہ اس کے لیے عذاب بن چکا تھا۔ نیندیں چھن گئی تھی، بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ روز رات کو نیند کی گولیاں لے کر سوتا، پھر بھی سوتا نہ تھا۔ اسی بے قراری میں ایک دن وہ گاڑی لے کر نکلا۔ دل بھاری تھا، دماغ الجھا ہوا۔ تیز رفتاری میں گاڑی بے قابو ہوئی اور ایک شدید حادثہ پیش آ گیا اور قسمت نے اسے وہیں لاپٹکا، اسی ہسپتال میں جہاں ایشل کام کرتی تھی۔ ایشل گزرے ہوئے لمحے یاد کر کے اداس تھی، دل میں درد، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر صرف یہی دعا، یا رب میں نے سب کچھ تیرے سپرد کیا، تو ہی اس سے میرا بدلہ لے۔ اسی لمحے ایمرجنسی کی آواز آئی، وہ تیزی سے بھاگی اور تب اسے وہ منظر نظر آیا، خون میں لت پت زبیر شاہ کو اسٹریچر پر اندر لے جایا جا رہا تھا۔ وہ حیران رہ گئی، وہ وہی تھا، اس کا گنہگار زبیر شاہ۔ ڈاکٹرز نے فوراً آپریشن شروع کیا۔ شدید چوٹیں آئی تھی، خون بہت بہہ چکا تھا۔ زبیر کے والدین بھی آ چکے تھے۔ آپریشن کے بعد ڈاکٹر نے اطلاع دی کہ مریض اب خطرے سے باہر ہے، لیکن پاؤں کی ہڈی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ فی الحال وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا۔ زبیر کو روم نمبر 12 میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور آج اسی کمرے میں نائٹ ڈیوٹی پر ایشل موجود تھی۔ اس کا دل دہل گیا، لیکن اس بار وہ کمزور نہیں پڑی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی، زبیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ زبیر نے لب کھولے کچھ کہنا چاہا، لیکن ایشل نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ وہ اب بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب زبیر کا وقت تھا چپ رہنے کا، برداشت کرنے کا۔ دن گزرتے گئے، ایشل اپنے فرض کے مطابق زبیر شاہ کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ وہ پیشہ ور تھی اور اس وقت جذبات کو دل میں دفن کر چکی تھی۔ زبیر کی حالت بہتر ہو رہی تھی، مگر اس کی روح اب بھی بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ ایک دن جب وہ کمرے میں آئی تو زبیر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ایشل چونکی، غصے سے ہاتھ جھٹکنے لگی، مگر زبیر کی آنکھوں میں نمی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا اور شاید اسی لیے آج میں اس حال میں ہوں۔ مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی رات مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں نے گناہ کیا ہے، ظلم کیا ہے، لیکن ہمت نہیں تھی۔ میں تم سے معافی مانگنے اسی دن ہسپتال آ رہا تھا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایشل حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری زندگی میں تم وہ پہلی انسان ہو جس سے میں نے دل سے معافی مانگی ہے۔ مجھے لگا تھا میں مرد ہوں، طاقتور ہوں، لیکن میں کچھ نہیں، میں بہت چھوٹا ہوں ایشل، بہت چھوٹا، مجھے معاف کر دو۔ اس کی آواز رن گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایشل نے آنکھیں بند کر لی، لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی، پھر آہستہ سے بولی، تمہاری معافی مانگنے سے میری عزت واپس نہیں آ جائے گی۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ میری روح کو تڑپاتا ہے۔ زبیر نے نظریں جھکا لی۔
لیکن ہاں، شاید تمہیں تمہاری توبہ کے بدلے معافی مل جائے، اللہ سے بھی اور مجھ سے بھی۔ زبیر نے پوچھا، تم نے بدعا دی تھی مجھے؟ ایشل نے سر جھکا لیا۔ ہاں، یہ تمہاری بدعا تھی جو مجھے ریڈ ہوئی، مگر شاید اسی بدعا نے مجھے بدل بھی دیا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں ایشل، تاکہ تمہیں وہ عزت دے سکوں جس کی تم حقدار ہو، تاکہ تمہیں دنیا کے سامنے وہ مقام دے سکوں جو تم سے چھینا گیا۔ ایشل خاموش رہی، دل میں ہلچل تھی، زبیر کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ وہ واقعی بدل چکا تھا، وہ لڑکا جو کل تک غرور سے بھرا ہوا تھا، آج ندامت اور شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ مہینے بھر زبیر کی ذمہ داری کے دوران ایشل نے اس کی تبدیلی کو محسوس کیا تھا۔ اس کی باتوں میں سچائی تھی، دل میں ندامت تھی۔ کافی دنوں بعد جب زبیر کو ہسپتال سے ڈسچارج کیا جا رہا تھا، اس نے ایک بار پھر ایشل سے کہا، میں اپنی ساری زندگی تمہیں عزت دینے میں گزارنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے موقع دو۔ ایشل نے لمبی سانس لی اور آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں ہاں کہتی ہوں۔ جلد ہی ان کی شادی ہو گئی۔ زبیر اب بھی چھڑی کے سہارے چلتا تھا۔ پاؤں کی چوٹ اسے مکمل تندرست نہ ہونے دیتی تھی، مگر دل کا زخم اب بڑھتا جا رہا تھا۔ شادی کے بعد زبیر نے ہر لمحہ ایشل کو یقین دلایا کہ وہ اب اس کی عزت ہے، اس کی محبت ہے، اس کی بیوی ہے۔ اس نے کبھی ماضی کا ذکر تک نہ کیا، بلکہ کوشش کی کہ ایشل اپنی زندگی کا وہ بھیانک باپ ہمیشہ کے لیے بھلا دے۔ ایشل کے دل میں جو زخم تھا وہ رفتہ رفتہ بڑھنے لگا، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ دنیا میں اگر گناہ ہے تو توبہ بھی ہے، اور اگر اللہ چاہے تو بدترین انسان بھی راہ ہدایت پا لیتا ہے۔ زبیر شاہ، وہی شخص جو ایک دن اس کا مجرم تھا، آج اس کا محافظ بن چکا تھا۔